ہم مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، آہو فغاں کریں۔ درد ہوتا ہے نا بندے کو، درد جب ہوتا ہے کیسے تڑپ رہا ہوتا ہے، رحم آتا ہے دیکھنے والوں کو، بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں اپنے مولا کریم کے سامنے۔ میں اور آپ روئیں، دھاڑے ماریں، پھر دیکھیں کہ وہاں سے منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جملے صحیح نہیں ہوتے، جملے صحیح ہوں تو پھر ان کے معنی اور مفاہیم و مطالب کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ نہیں رہے ہوتے۔ مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ مانگنے میں درد ہوتا ہے، مانگنے میں جان ہوتی ہے، مانگنے میں وزن ہوتا ہے۔ ڈوب جاتا ہے بندہ جب مانگتا ہے، اور جو پڑھتا ہے پڑھتا رہتا ہے۔ حجاج ابن یوسف عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ابھی اس نے چند چکر اس نے بیت اللہ کے لگائے، دیکھا کہ ایک بندہ مطاف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، بس یہ کہہ رہے۔ حجاج گیا، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، اس کا ظلم عیاں تھا۔ آج بھی اس کے رعب اور دبدبے کو اور اس کے ظلم کو جانا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ حاکم تھا تو کتنا اس کا رعب، مرتبہ یا لوگوں کے ہاں اس کی خوف اور ڈر ہوتا ہوگا۔ اس نے مطاف میں اس بندے کو جا کر ٹھوکر لگائی، کہا جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ کون ہو تم؟ کہا حجاج ابن یوسف ہوں۔ حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ کانپ گیا، بندہ ڈر گیا، کھڑا ہو گیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے بینائی مانگ رہا ہوں۔ آنکھیں تو ہیں لیکن ان میں بینائی نہیں ہے، اللہ سے بینائی مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں، مزاح کر رہے ہو، مانگ کہاں رہے ہو؟ کہا مانگ رہا ہوں۔ کہا کہ چند چکر لگائے ہیں، چند چکر باقی ہیں بیت اللہ کے، جب میں طواف مکمل کروں نا آپ کی بینائی آ جانی چاہیے، اور اگر بینائی نہ آئی نا تو پتہ تو ہے تمہیں، تیرا تن سر سے جدا کر دوں گا۔ اور ایک اپنے اہلکار کو متعین کر دیا کہ یہاں ٹھہرے رہو، یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، یہاں سے نکلنے نہ پائے۔ اس کی ڈیوٹی لگا دی، چند چکر تھے، وہ چکر لگائے اس نے۔ واپس آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نابینا کی نور جو ہے وہ واپس آ چکا تھا، نابینا بینا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے حجاج بن یوسف نے اس کو کہا، مطاف میں بیٹھ کے جس انداز سے تم کہہ رہے تھے نا، قیامت تک اگر تم مانگتے رہتے تو میں نے بھانپ لیا تھا تیرے جملوں کو، تیری بے توجہی کو، بے اعتنائی کو۔ قیامت کی صبح تک بھی اگر تم مانگتے رہتے تو مطاف میں بیٹھتے ہوئے بینائی نہ ملتی تجھے۔ میں نے جب تجھے یہ کہا نا کہ تیری جان چلی جائے گی، پھر تیرے اندر درد آ گیا، کرب آ گیا، تڑپ آ گئی، پھر جنونی حالت میں اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے بینائی عطا کر دی ہے۔ تو ایسے مانگیں، اللہ سے ایسے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، الہا زاری کے ساتھ مانگیں، پوری توجہ کے ساتھ مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا نوازتا ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔